أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ، ہمیں حق کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طرح ہمیں جھوٹ کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب ہماری اگلی سورہ ابراہیم ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس کی 52 آیات ہیں۔ اس سورہ میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں، جیسے توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس سورہ کی یونیک بات یہ ہے کہ اس میں تمام جو پچھلے انبیاء ہیں ان کا واقعہ ایک ہی دفعہ مجموعی طور پر اکٹھا بتا دیا گیا، جبکہ نارملی باقی صورتوں میں ایک ایک کر کے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ آئے اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک قرآن کے نزول کا مقصد بتا کر اس کا انکار کرنے والوں کا برا انجام واضح کیا گیا، اور کائنات میں اللہ کے کنٹرول کی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو اپنا رسول بناتے ہیں تو اسی قوم میں سے اس بندے کو چوز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو ان کی زبان میں اللہ کے احکامات کھول کھول کر بیان کر دے اور اچھی طرح سمجھا دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 8 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو شکر کی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 9 سے 17 تک پچھلی قوموں اور ان کے رسولوں کے مجموعی حالات بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 18 میں کافروں کے اعمال کی مثال پیش کی گئی۔ آیت نمبر 19 سے 20 تک اللہ کا اختیار اور قدرت کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 21 سے 22 میں جہنم والوں کی بے بسی اور قیامت والے دن شیطان کی لا تعلقی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اہل جنت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ 24 سے 27 تک پاک اور ناپاک کا کمپیریزن پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 28 سے 30 تک مشرکین کی ناشکری کا انجام واضح کر کے بتایا گیا۔ آیت نمبر 31 میں اہل ایمان کو نماز اور صدقہ کی تاکید کی گئی۔ آیت نمبر 32 سے 34 تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ 35 سے 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے مناجات کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 42 سے 52 تک لوگوں کو سمجھانے اور وارننگ دینے کے طور پر آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ آئے اب سورہ کے اہم مضامین پر ایک تفصیلی نظر ڈال دیتے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور پھر قرآن کے بارے میں معلومات ہیں، یعنی قرآن کے نزول کا مقصد واضح کیا گیا کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی نور کی طرف لایا جائے اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی جائے۔ اور نارملی قرآن پاک کی جن جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں ان کے فوراً بعد ضرور قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کے متعلق کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے یا قرآن کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ الف لام میم،
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح سورہ رات کے سٹارٹ میں بھی الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ سورہ یوسف کے آغاز میں تھا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور سیم اسی طرح سورہ ابراہیم کے سٹارٹ میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تو یہاں پہ بھی حروف مقطعات کے بعد قرآن کے بارے میں ہی بتایا گیا، اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو شرک کے اندھیرے سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف لے جایا جائے، اور پھر نہ ماننے والے کافروں کے لیے سخت وعید سنائی گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور اسپیشل نعمتیں عطا کی تھیں، جیسے دریا کے درمیان میں راستہ بنا کر فرعون سے بچایا، پھر صحرا میں جب انہیں گرمی لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو چھتری کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور پھر جب انہیں بھوک لگی تو آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا گیا، اور جب انہیں پیاس لگی تو 12 چشموں کی شکل میں انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کیا گیا۔ یعنی ان کے اوپر اللہ کی بے شمار نعمتیں اور کرم تھا، لیکن ان کی فطرت میں ناشکرا پن بہت زیادہ تھا، تو اس لیے حضرت موسیٰ نے انہیں خاص طور پر شکر کی نصیحت کی کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ پھر اس کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی گئی کہ جیسے راکھ ہوتی ہے اور اس کے اوپر تیز ہوا چلے تو وہ ساری راکھ ایک سیکنڈ میں اڑ کر گم ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اکثر کاغذ کو جلا کر دیکھتے تھے کہ کیسے اس کی راکھ بنتی ہے۔ جلنے کے بعد جیسے ہی ہوا آتی تھی تو وہ ساری راکھ ایک سیکنڈ میں اڑ جاتی تھی۔ تو بالکل اسی طرح بتایا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں وہ بالکل ایک راکھ کی طرح ہیں کہ جوں ہی ہوا آئے گی ان کے سب اعمال راکھ کی طرح اڑ جائیں گے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر آگے چل کر اللہ کے اختیارات کا ذکر کیا گیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر لے، مثلا جیسے اچانک زلزلے سے پوری کی پوری بستی ہلاک ہو جایا کرتی ہے، تو اسی طرح اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہ تو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ پھر نیکسٹ آیات میں قیامت والے دن کا ایک سین پینٹ کیا جا رہا ہے کہ اس دن جو لوگ جہنم میں ہوں گے، یعنی کافر اور تکبر کرنے والے لوگ جو شیطان کی باتیں مانتے تھے، تو اس وقت وہ شیطان کو الزام دیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچے ہیں، تمہارے پیچھے چل کر تمہاری باتیں مان کر ہم نے غلط کام کیے اور آج ہمارا یہ انجام ہے۔ تو اس وقت شیطان اپنے آپ کو بالکل ان سے بری کر دے گا اور کہے گا کہ میرا تو تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف گناہ کی دعوت دی تھی اور تم نے اسے قبول کر لیا، کام تو تم نے خود کیا تھا، تمہارے اپنے ہاتھوں اور پاؤں نے، تو آج مجھے اس چیز کا الزام نہ دو، غلطی تمہاری اپنی تھی۔ اب نہ تو میں تم لوگوں کو بچا سکتا ہوں اور نہ ہی تم لوگ مجھے بچا سکتے ہو، اور ہم سب کے لیے اب دردناک عذاب ہے۔
اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی جنت والوں کا حال بیان کیا گیا کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے، یعنی نیک کام کرنے والے، نیک اعمال والے، تو وہ لوگ تو بڑے سکون میں ہوں گے، باغات میں زندگی گزاریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن اور سلامتی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ پھر اس کے بعد اچھی بات اور گندی بات کا کمپیریزن پیش کیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے، نیکی کی بات دوسروں کو بتاتا ہے، اب وہ سننے والا بندہ اگر جا کر آگے 10 لوگوں کو اور بتا دیتا ہے یا وہ خود عمل کرتا ہے، تو اس کا عمل دیکھ کر بعض لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں، وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اچھا کام کرنے پر۔ تو اس طرح جس بندے نے شروع میں وہ بات کی تھی، اسے اس سب کا ثواب، ان سب کی نیکیوں میں حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک درخت ہوتا ہے، کوئی بندہ بیج لگاتا ہے، اس میں سے پھر پودا نکلتا ہے اور پھر وہ درخت بنتا ہے، اس پر پھل آ جاتے ہیں۔ اب اس درخت سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ تو اب ایک چھوٹے سے بیج سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ بالکل اسی طرح پاکیزہ بات کو بھی درخت کی مثال سے ریلیٹ کیا گیا کہ جیسے درخت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوتی ہیں، یعنی اوپر فضا میں بلند ہوتی ہیں، اور پھر ان شاخوں پر پھل لگتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور درخت بہت مضبوط ہوتا ہے، اسے آسانی سے اکھیڑا نہیں جا سکتا۔ جبکہ اس کے برعکس ناپاک بات کی مثال یوں بیان کی گئی کہ جیسے کوئی خراب سا پودا یا جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کی جڑ بھی مضبوط نہیں ہوتی، بالکل زمین کے اوپر ہلکا سا لگا ہوتا ہے جسے آسانی سے اکھیڑا جا سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید واضح کرتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں درخت کی طرح مضبوط اور ثابت قدم رکھتا ہے، ان کے توحید کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔ پھر اس کے بعد شرک کرنے والوں کا برا انجام بتایا گیا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو بدل کر اس میں اور لوگوں کو شریک بنا دیا۔ اور یہی سب سے ناپاک بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو نماز اور صدقے کا حکم دیا گیا، اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ اپنی ان گنت نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ کوئی انہیں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ بیٹھ کر لکھنا بھی شروع کر دیں تب بھی آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ مثلاً کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو میں ظاہری طور پر دیکھ سکتی ہوں، محسوس کر سکتی ہوں، جیسے آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ، پاؤں، لیکن بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں اور اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے جسم کے اندر جو ڈائجسٹیو انزائمز ہیں، جو پورا بلڈ سسٹم ہے اور پورا سانس لینے کا نظام ہے، یہ سب مسلسل اپنا کام کرتے جاتے ہیں۔ ایون جب ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے انٹرنل سسٹمز اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت پر لگائے ہوئے ہیں،
جو ہر وقت ہمیں مختلف چیزوں سے، مختلف خطرات سے بچاتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح جو ہم سانس لیتے ہیں ہر جگہ، ہر وقت، سوتے جاگتے، آکسیجن ہمارے ارد گرد کس نے مہیا کی ہے؟ اللہ نے۔ ہم اس کے لیے کوئی آکسیجن کے سلنڈر تو نہیں رکھتے، نہ ہمیں وہ کیری کرنے پڑتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ 4 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں تو اتنی آکسیجن کا اسٹاک ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہر جگہ ہمیں آکسیجن مفت دی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اپنی آنکھیں جھپکتے ہیں تو آنکھیں صاف بھی ہوتی ہیں اور ہمیں دیکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، یعنی وہ موئسچرائز ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمارے کھانے پینے کے لیے بے شمار پھل، سبزیاں، گوشت، اتنی ورائٹی ہے کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ارد گرد کے ماحول میں دیکھ لیں، سورج، چاند، ستارے، درخت، ہر چیز انسان کے کام پر لگا رکھی ہے اللہ نے۔ اور ان سب میں ہر چیز کے اتنے فائدے ہیں، اتنی اس میں حکمت ہے۔ مثال کے طور پر سورج کو لے لیں۔ اب سورج کا روزانہ نکلنا اور اپنا سفر طے کرنا، اس کے ذریعے ہم اپنی نمازوں کے اوقات پہچانتے ہیں۔ پھر سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے وہ انتہائی مناسب ہے۔ اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو زمین پر اتنی شدید گرمی ہوتی کہ انسان کا زندہ رہنا مشکل تھا، اور اگر یہ فاصلہ تھوڑا زیادہ ہوتا تو انسان سردی سے مر جاتے، نہ کوئی پودا اگتا اور نہ کوئی نباتات پیدا ہوتی، اور نہ جانور اور پرندے زندہ رہ سکتے۔ پھر اسی طرح ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، مطلب یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ان کا علم ہے، جبکہ اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اور بعض اوقات ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر نیکسٹ آیات میں حضرت ابراہیم کی اللہ سے مناجات کا ذکر ہے، جو باتیں انہوں نے اللہ سے کی اور اپنے آنے والی نیکسٹ جنریشنز کے لیے جو دعائیں کیں وہ بھی بیان کی گئیں، کہ انہوں نے اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس لا کر آباد کیا، صرف اس نیت سے کہ اللہ کے گھر کے پاس لوگ نماز پڑھنے والے ہوں، اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ یہ انہیں بالکل تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے اور یہ علاقہ بالکل صحرا تھا، جنگل بیابان، نہ کوئی پودا، نہ درخت اور نہ انسان۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے ان کے لیے پھلوں کی دعا کی کہ یا اللہ انہیں روزی بھی عطا کرنا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اور پھر اسماعیل اور اسحاق کی نعمت پر حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اور پھر یہاں پہ وہ دعا بھی مینشن کی جا رہی ہے جو ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یعنی ایک طرف تو دعا کر رہے ہیں اور دعا ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے قبول کیا جائے، یعنی دعا اسی لیے مانگی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ بات، وہ ریکویسٹ قبول کر لیں، اسے پورا کر دیں۔ لیکن صرف دعا نہیں مانگ رہے، ساتھ میں اس کی قبولیت کی گارنٹی بھی مانگ رہے ہیں کہ ربنا
وتقبل دعا کہ اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اور یہاں پہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے یا میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دے، جیسے عام طور پر ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نماز قائم کرنے والا بنا دے، یعنی ایک ایسا نظام بنانے والا بنا دے جو دوسروں کو بھی نماز پڑھنے والا بنائے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور اپنے کولیگز کو، سب کو نماز کی طرف لے کر آنے والا بنا دے۔ اور اس نماز قائم کرنے کی دعا کے بعد پھر وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پھر اس مغفرت کی دعا میں وہ خود کو، اپنے والدین کو اور تمام مومنوں کو شامل کرنا، یعنی اپنے ساتھ تمام ایمان والوں کی بھی بخشش کا سوال کر رہے ہیں۔ اور یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اسی لیے اسے ہماری نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں قیامت والے دن جھٹلانے والوں کا برا انجام واضح کیا گیا کہ اس دن جھٹلانے والے لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے کپڑے تار کول سے گرم مادے کے بنے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی۔ یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے رہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔ اس کے بعد کافروں کی خواہش کا ذکر کیا گیا جو وہ قیامت والے دن کریں گے کہ کاش ہم رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے، اور وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں واپس ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع دیں تاکہ ہم لوگ نیک کام کر سکیں، لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی زبردست سازشیں اور منصوبے بنایا کرتے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے، اور یہ لوگ اپنی مکاریوں کی وجہ سے ناممکن کام کو بھی ممکن بنا لیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ اس دن آگ کے عذاب میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ اللہ صرف ایک ہے۔ یعنی اس سورت کا آغاز بھی قرآن کے ساتھ ہوا تھا اور اس کا اختتام بھی قرآن کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا سورہ ابراہیم کا خلاصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔